کہتا ہے تو انگلش میں 3 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں: سیز، ٹیلز، آسک۔ سیز جب فقرے میں مفعول یعنی کہ آبجیکٹ نہ ہو تو سیز لگاتے ہیں، جب فقرے میں مفعول یعنی کہ آبجیکٹ ہو تو ٹیلز لگاتے ہیں۔ سوالیہ اور حکمیہ فقروں میں کہتا ہے کہ انگلش آسک ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مصروف ہے۔ He says that he is busy۔ وہ اقبال سے کہتا ہے کہ وہ مصروف ہے۔ He tells اقبال that he is busy۔ وہ اقبال سے کہتا ہے کہ وہ اداس کیوں ہے۔ He asks اقبال why he is sad۔ وہ اداس کیوں ہے۔ کہا، کہتا تھا۔ said جب مفعول ہو، جب مفعول نہ ہو تو said لگاتے ہیں، جب فقرے میں مفعول ہو تو told لگاتے ہیں۔ سوالیہ اور حکمیہ فقروں میں کہا کہ انگلش آسک ہوتی ہے، اس نے کہا کہ وہ مصروف ہے۔ He said that he was busy۔ اس نے اقبال سے کہا کہ وہ مصروف ہے۔ He told اقبال that he was busy۔ جب پیچھے فقرے میں ماضی ہو تو آگے بھی ماضی لگاتے ہیں۔ اس نے اقبال سے کہا کہ وہ اداس کیوں ہے۔ He asked اقبال why he was sad۔ وہ اداس کیوں ہے۔ Indirect sentences: I, my, me, you, your, you, we, our, us۔ انڈائریکٹ میں کبھی نہیں آتے۔ He, his, him، she, her, they, their، them انڈائریکٹ میں آتے ہیں۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ تم میرا دل دکھاتے ہو۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اس فقرے میں زمانہ ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے کہ کی انگلش دیٹ لگے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی زمانہ آئے جیسے ہے، تھا، گا وغیرہ تو کی انگلش دیٹ آئے گی۔ رانگ سینٹینس: دا فادر ٹیلز ہز سن دیٹ یو ہرٹ می۔ کریکٹ سینٹینس: دا فادر ٹیلز ہز سن دیٹ ہی ہرٹس ہم۔ یو کو سبجیکٹ کے پروناؤن کے مطابق تبدیل کرتے ہیں اور می کو بھی سبجیکٹ کے پروناؤن کے مطابق تبدیل کرتے ہیں۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ تم اس معاملے میں میری مدد کرو۔ نوٹ: یہ فقرہ حکمیہ ہے، اس لیے کہ تم کی انگلش ٹو لگائیں گے اور کہتا ہے کہ انگلش آسک لگائیں گے۔ رانگ سینٹینس: دا فادر آسکس ہز سن دیٹ یو ہیلپ می ان دس میٹر۔ رانگ سینٹینس: دا فادر آسکس ہز سن دیٹ یو ہیلپ می ان دس میٹر۔ کریکٹ سینٹینس ہے: دا فادر آسکس ہز سن ٹو ہیلپ ہم ان دس میٹر۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ کیا تم نے میرے دوست کو یہاں دیکھا ہے۔ نوٹ: یہ سوالیہ فقرہ ہے، اس میں کیا کی انگلش ایف لگائیں گے اور کہتا ہے کہ انگلش آسکس لگائیں گے۔ رانگ سینٹینس: دا فادر آسکس ہز سن دیٹ وٹ یو ہیو سین مائی فرینڈ ہیئر۔ کریکٹ سینٹینس ہے: دا فادر آسکس ہز سن if he has seen his friend here۔ یہاں پر کیا کہ انگلش if لگائیں گے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس میں کیا کہ انگلش what لگائیں گے۔ کیونکہ اس فقرے میں تم پہلے آیا ہے اور کیا بعد میں، اس میں کہتا ہے کہ انگلش آسک لگائیں گے۔ رانگ سینٹینس ہے: دا فادر آسکس ہز سن دیٹ وٹ آر یو ڈوئنگ۔ کریکٹ سینٹینس ہے: دا فادر آسکس ہز سن وٹ ہی از ڈوئنگ۔ یو کو
सब्जेक्ट के प्रोनाउन के मुताबिक तब्दील करते हैं। दैट नहीं लगाते, WH वाले फिक्रों में दैट नहीं लगाते। बाप बेटे से कहता है कि तुम मेरे दोस्तों के खिलाफ मत जाओ। नोट, इसमें मत और ना की इंग्लिश नॉट टू है और कहता है कि इंग्लिश आस्क्स लगाएंगे। रॉन्ग सेंटेंस, द फादर आस्क्स हिज सन दैट यू डू नॉट अगेंस्ट माई फ्रेंड्स। रॉन्ग सेंटेंस, द फादर आस्क्स हिज सन दैट यू डू नॉट अगेंस्ट माई फ्रेंड्स। करेक्ट सेंटेंस है, द फादर आस्क्स हिज सन नॉट टू, डू नॉट की बजाय नॉट टू लगाते हैं, नॉट टू गो अगेंस्ट हिज फ्रेंड्स। माई को सब्जेक्ट के प्रोनाउन के मुताबिक तब्दील करते हैं। बाप बेटे से कहता है कि तुम आज उदास क्यों हो। नोट, इसमें कहता है कि इंग्लिश आस्क आएगी, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन की इंग्लिश बिल तरतीब हाउ, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई आएगी। द फादर आस्क हिज सन दैट व्हाई यू आर सैड टुडे। करेक्ट सेंटेंस है, द फादर आस्क हिज सन व्हाई ही इज सैड टुडे। अगर हम इस फिक्रे के इख्तिताम पर सवाल या निशान लगाएंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। नोट, दैट के बाद इसम आता है यानी कि नाउन आता है, दैट के बाद नाउन यानी कि इसम लगाते हैं। इफ के बाद इसम आता है, वाई के बाद इसम यानी कि नाउन आता है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नॉट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दोहरा फिक्रा कभी सवालिया नहीं होता, जबकि इसका पहला हिस्सा सवालिया हो सकता है।